جب اتنے جملے کہہ دے للہ علیہ ان اضحی شاۃ اور بدنہ او ہذہ شاۃ او ہذہ البدنہ، جب اتنے جملے کہے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں بکری یا بڑا جانور ذبح کروں گا، یا کہے ہذہ شاۃ یہ جو بکری ہے معین کر کے کہے اس کو ذبح کروں گا، میرے اوپر اللہ کے لیے یہ لازم ہے، میں خود اپنے آپ پہ کیا کرتا ہوں، لازم کرتا ہوں۔ یہ جملے غنی بولے فقیر بولے، فقیر شرعی، دونوں پر قربانی کرنا کیا ہو جائے گا؟ اور یہ کون سا واجب ہے؟ جو انہوں نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، جو انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، شریعت نے واجب نہیں کیا تھا، منت مان کر انہوں نے واجب کیا اپنی ذات پر، اپنے آپ پر۔ اور وہ صورت وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ، کہ فقیر پہ لازم ہو جبکہ غنی پر لازم نہ ہو، وہ کون سی صورت ہے؟ جس وقت کوئی شخص فقیر جانور خریدنے گیا، جانور خریدنے گیا اور اس نیت کے ساتھ صراحت کرتے ہوئے گیا کہ میں یہ جو جانور خریدنے جا رہا ہوں یہ کس چیز کے لیے خرید رہا ہوں؟ قربانی کرنے کے لیے۔ اب اس پہ شرعاً قربانی واجب نہیں تھی کیونکہ یہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ بندہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا۔ لیکن جب جو بندہ صاحب نصاب نہ ہو اور اس نیت سے چلا جائے قربانی کا جانور خریدنے کہ میں جانور خریدنے جا رہا ہوں تو اس کی کیا کروں گا؟ قربانی۔ جب اس کی شرائط کر دے تو جانور خریدتے ہی اسی جانور کی اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا، اسی جانور کی قربانی کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اب کیوں لازم ہوگا جبکہ شریعت نے تو لازم کیا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو فقہائے اسلام نے کہا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا یہ اس کے قائم مقام کیا، گویا اس نے منت مان لی ہے، گویا اس نے کیا کر لی ہے، کیونکہ شریعت نے جب اس پہ لازم ہی نہیں رکھا تھا، شریعت نے جب اس پر، تو یہ اس نیت سے کیوں خرید رہا ہے؟ گویا یہ خود اپنے آپ پہ لازم کر دیا، خود اس نے اپنے آپ پہ کیا کر دیا۔ یہی وجہ لکھی علامہ کاسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدائع الصنائع کے اندر۔ اب بات ہو گئی وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ دُونَ الْفَقِيرِ، تیسری صورت۔ پہلی صورت تھی دونوں پہ واجب ہو، دوسری صورت تھی فقیر پہ واجب ہو غنی پہ نہ ہو، کیونکہ غنی قربانی کی نیت سے جانور خریدنے جائے وہی جانور معین نہیں ہوتا قربانی کرنے کے، جبکہ فقیر پہ وہی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آئے گی انشاءاللہ جب ہم آئیں گے جانور کے عیوب میں، اس وقت انشاءاللہ امید ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گی۔ تیسری صورت آئی کہ غنی پر واجب ہو اور شرعی فقیر پر واجب، وہ وہی قربانی ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، نہ اس میں منت ہوتی ہے نہ اس کے اندر فقیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، غنی کی بات ہو رہی۔ جو زندہ رہنے کے شکرانے میں صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر، خواہ وہ شہر میں رہتا ہو، خواہ وہ دیہات میں رہتا ہو، خواہ وہ جنگل میں رہتا ہو، جو اسلام نے قربانی واجب کی ہے یہ وہ قربانی ہے جو غنی پر واجب ہوتی ہے، فقیر شرعی پہ واجب ہوتی۔ یہ تین قسمیں ہمارے فقہاء اسلام نے ذکر کی ہیں۔ اگلا مسئلہ احناف کے ہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کے اندر فروع فی شرع میں، اصول فی شرع میں کسی کی اقتدا نہیں ہوتی، فروع فی شرع کے اندر اقتدا کی جاتی ہے۔ جتنے لوگ پورے ورلڈ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرتے ہیں، فقہ میں حنفی المسلک ہے، ان سب کے لیے مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قربانی جب اپنے پیچھے والے شرائط، مزید آگے ان کی تفصیل آتی ہے، اپنے شرائط کے ساتھ مسلمان پر قربانی کا حکم کیا ہے؟ واجب۔ کیا حکم ہے؟ نہ فرض قطعی کہیں گے
نہ سنت مؤکدہ و مستحب کہیں گے بلکہ واجب۔ کون سے درجے میں ہے؟ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے۔ پہلی دلیل کلام مجید فرقان حمید سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ الکوثر میں ارشاد فرمایا فصل لربک، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے، اپنے رب کے لیے ونحر، اور آگے فرمایا اے محبوب قربانی کیجئے، اے محبوب کیا کیجئے؟ اور یہاں ونحر جو صیغہ ہے یہ صیغہ امر کا ہے، یہ احناف کی دلیل ہے۔ ونحر جو صیغہ ہے یہ کون سا ہے؟ امر کا ہے۔ فصلی لربک ونحر، یہ جو انحر ہے، اگر ہم واو کو نکال دیں عاطفہ کو تو یہ امر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ اور امر جب مطلق ہو قرآن مجید میں تو وہ تقاضا کرتا ہے وجوب کا، وہ تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے احناف کے ہاں قربانی کا حکم واجب کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ نمبر 1۔ دوسری شرط، دوسری دلیل اس بات پر کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پر شریعت کی روشنی میں جو صاحب نصاب ہو، شریعت کی روشنی میں قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، سرکار نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے۔ یقیناً جس معاملے پر اتنی وعید کا ذکر فرما دیا لا محالہ وہ واجب کے درجے میں ہی ہوگا۔ سنت پہ یا مستحب پہ اتنی وعید یہ سمجھ میں نہیں آتی شریعت کی روشنی میں۔ آپ کا یہ وعید خاص فرمانا کہ جو بندہ اس صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے، جس آج بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود یا غفلت کی وجہ سے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرعاً ہمارے اوپر بھی قربانی واجب، دین اسلام سے دوری کی وجہ سے، سرکار نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے۔ تیسری دلیل سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا جس مسلمان نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، شہر کے اندر یہ قید اب ہم نے بقیہ دلائل کے ساتھ اس حدیث کے اندر عرض کی، جب قربانی کہاں ہو؟ قربانی کا جانور شہر میں ہو، کس جگہ ہو؟ قربانی کرنے والے سے تعلق نہیں ہے، جانور سے تعلق۔ شہر اور دیہات کے اعتبار سے جو فرق پڑے گا، جس کی قربانی ہے وہ شہر میں یا دیہات میں اس سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ جس کو ذبح کرنا اس سے تعلق ہے۔ جو مسلمان شہر کی حدود میں، سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم نماز عید سے پہلے، کس دن کی بات ہے؟ 10 ذوالحجہ کی بات، 11-12 کی بات نہیں ہو رہی، 10 ذوالحجہ، یہ بھی بڑا فرق ہے۔ 10 ذوالحجہ والے دن 11-12 کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں فرق ہے، پہلے اور دوسرے تیسرے دن میں قربانی کرنے کے اوقات کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو نماز عید سے پہلے ذبح کرے قربانی کا جانور کہاں ہو؟ شہر میں 10 ذوالحجہ۔ یہ 2 شرطیں میں نے اپنی طرف سے بڑھائی تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فلیعد، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی دوبارہ کرے۔ اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی، یہ اعادہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی شریعت کی روشنی میں واجب ہے، سنت یا مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کی سنت رہ جائے اور اس کا وقت گزر جائے، اس کا وقت، دیکھیں ایک بندے کی ظہر کی نماز قضا ہوگی، اب جب قضا کرے گا کتنی رکعت کرے گا؟ 4 یا 2؟ 4 یا اگر سفر کی حالت میں قضا ہوئی تھی اب گھر آ گیا تو 2 رکعت ہی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر حضر میں یعنی قیام کی حالت میں قضا ہوئی تو اب بھلے سفر میں بھی ہو، اس کو ٹائم مل گیا
گھر ہو یا سفر میں ہو تو اب کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی؟ 4۔ کیوں 12 میں سے 4 کی قضا کیوں ہے؟ کیونکہ قضا اعادہ دوبارہ پڑھنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز فرض ہو یا واجب ہو، فرض ہو یا۔ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی بات اس تیسری دلیل میں ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے شہر میں 10 ذو الحجہ والے دن قربانی کی تو سرکار نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ بعد میں کرے، تو سرکار نے اس کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ کہ اس بات کی دلیل ہے، احناف فرماتے ہیں کہ قربانی شرعاً کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سرکار اس کو دوبارہ کا حکم، یا مستحب ہوتا تو سرکار اس کو دوبارہ کا حکم نہ دیتا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اب وہ شرائط کہ جو کسی مسلم میں پائی جائیں تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ان شرائط کا ذکر جو کسی مسلم میں پائی جائیں تو اس پہ قربانی کیا ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ پورے گھر میں ایک بندہ قربانی کر لے، حالانکہ 10 بندے صاحب نصاب تھے اور وہ سمجھے سب کی جان چھوٹ گئی، قربانی میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ قربانی میں ایسا مسئلہ، یہ جو آگے میں بتا رہا ہوں نا، گھر کے اندر چھوٹے بچوں کے علاوہ جو نابالغ ہیں، احناف کے ہاں اگرچہ دونوں روایات ہماری ہی فتاوی جات میں موجود ہے کہ صغیر چھوٹا بچہ اگر وہ صاحب نصاب اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں روایات موجود ہیں۔ لیکن جو احناف کے ہاں معتمد علیہ ہے، جس پہ فتویٰ ہے، جو ظاہر و روایہ ہے، وہ یہ ہے صغیر اگرچہ جو نابالغ ہے، اگرچہ صاحب نصاب ہی ہو تب بھی اس پہ قربانی شرعاً واجب نہیں ہوتی، تب بھی اس پہ شرعاً قربانی واجب، یہ ظاہر و روایہ۔ اور ہمارے اصول ہے جب ظاہر و روایت کے خلاف کوئی روایت ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اس پر عمل ظاہر و روایت، کیونکہ یہی ہے۔ اب ظاہر و روایت ممکن ہے بہت ساروں کو، بلکہ اکثر کو سمجھ نہیں آئی ہوئی کیا مطلب۔ سیدنا امام محمد، سیدنا امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے جو ڈائریکٹلی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فقہ مدون ہو رہی تھی، فقہ حنفی، جو ڈائریکٹلی آپ سے سن کے تحریر فرمایا تھا، وہ 6 کتابوں میں بند ہے۔ وہ سارا مواد کتنی کتابوں میں بند ہے؟ 6 کتابوں میں۔ تو جو مسئلہ ان کتب کے اندر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے ظاہر و روایہ، اس کو کہا جاتا ہے ظاہر و روایہ۔ تو اسی پہ ہی عمل ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی روایت آ جائے تو اس کو پہلی شرط فَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ۔ پہلی شرط ہے جس پہ قربانی واجب ہوگی کہ اس بندے کا مسلمان ہونا، اس بندے کا، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اور جو کافر ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہوتا، وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کافر پر قربانی۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا، آگے ایک شک آئے گی، 6 سنی تھے، 7واں کو بعد مذہب آ گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یہ فتویٰ ہے، اسی کو یاد رکھنا۔ 6 ایک جانور میں مسلمان تھے اور ایک بد مذہب کا حصہ آ گیا، بڑے جانور کی بات ہو رہی، تو اب 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، مزید تفصیل آگے آئے گی۔ پہلی شرط کیا ہے قربانی کے وجوب کے لیے؟ یاد کرنی ہے آپ نے، بولے نا، پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ وجہ کیا بیان کی؟ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل ہوتا۔ دوسری شرط وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَ مَعْزُونًا فِي التِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتِبًا۔ دوسری شرط ہے کہ جس مسلمان پر قربانی واجب کی جائے گی اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، اس کا آزاد ہونا۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں پورے ورلڈ کے اندر
اس وقت غلام اور لونڈی کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن آ سکتا ہے وجود کہ کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی اسلامی حکمران آ جائے اور وہ اسلام کی روشنی میں کافروں کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اور جہاد کا معاملہ شروع کر دے، ممکنات میں سے ہے، لیکن اس وقت پورے ورلڈ میں کہیں غلام اور لونڈی کا معاملہ پایا۔ دوسری شرط بندے کا آزاد ہونا، اس وقت سارے آزاد ہیں، سارے مسلمان کیا ہیں پورے ورلڈ کے اندر۔ تیسری شرط ہے وَمِنْهَا الْإِقَامَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ، کہ ان 3 دنوں میں 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور یہ ایام قربانی، ایام نار ان کو کہتے ہیں، ان 3 دنوں میں وہ بندہ جس پہ آپ قربانی واجب کر رہے ہیں وہ بندہ مقیم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں شرعی مسافر تھا، فیصلہ آباد سے کھولنے والا مسافر نہیں بنتا، شرعی مسافر کے لیے کم از کم اپنے شہر سے 92.5 کلومیٹر دور جانا اور یک مشت نیت کے ساتھ جانا۔ ہم ممکن ہے کوئی کہے ٹھیک ہے 3 دن وہاں گزار لیتے ہیں، چلو قربانی سے تو جان چھوٹتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا، جس نیت سے ہم جائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیت سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے جس نے اس کا اجر دینا ہے یا جس نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں کی تھی۔ تو مسافر پر شرعاً قربانی، کون سا مسافر کی بات ہے؟ شرعی مسافر کی بات، جس پر مسافر کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔